السلام علیکم۔ ناروے کے شہر یسہائم سے ڈاکٹر شہلا آپ سے مخاطب ہے۔ آج دسمبر 2021 کی 12 تاریخ اور اتوار کا دن ہے۔ باہر کا درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ برف بھی کافی پڑ چکی ہے، لیکن شکر ہے کہ ٹیمپریچر -18 ڈگری سینٹی گریڈ سے واپس -1 ڈگری سینٹی گریڈ پر آ گیا ہے۔ کل ہم لوگ سویڈن گئے تھے گھر کی گروسری کرنے کے لیے۔ راستے میں تمام درخت برف سے اٹے پڑے تھے، تمام جھیلیں اور دریا بھی جم کر برف بن چکے ہیں۔ واپسی پر ہمیں کرونا ٹیسٹ بھی کروانا پڑا، شکر ہے کہ وہ نیگیٹو آیا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے گاڑی کی بیٹری لائف بھی متاثر ہوئی ہے، راستے میں رک کر ہمیں گاڑی بھی چارج کرنا پڑی۔ خیر، یہ تو ہیں ناروے کی باتیں جہاں ہم گھر کا سامان لینے سویڈن جاتے ہیں۔ دونوں ملکوں میں قیمتوں کا کافی فرق ہے، بعض چیزوں پر تو 50% سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کا 4-5 ہفتے بعد سویڈن کا ایک چکر لگ ہی جاتا ہے۔ بارڈر بالکل پرسکون، نہ کوئی آپ سے پوچھ گچھ، نہ کاغذات دکھانے کا رولا، صرف موبائل فون پر موصول ہونے والے میسیجز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ناروے سے سویڈن پہنچ گئے ہیں، اینڈ وائس ورسا۔ کل سویڈن انٹر ہوتے ساتھ ہی ناروے کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے پیغام موصول ہوا کہ واپسی پر کرونا ٹیسٹ کرانا لازمی ہے۔ واپسی پر کروایا پھر۔ شامی صاحب کو تو زیادہ پسند نہیں آیا یہ آئیڈیا، لیکن مجھے تھا کہ چلو اچھا ہے، ٹیسٹ ہو جائے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ پچھلے 10 دن سے جو طبیعت خراب ہے وہ کہیں کرونا یا اس کے بہن بھائیوں کی وجہ سے تو نہیں۔ خیر، جان چھوٹ گئی، اللہ کا شکر ہے کہ ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا۔ اب چلتے ہیں الف شہلا کی طرف۔ 1981 میں ماں بدولت نے محلے کے پرائمری اسکول سے اپنی تعلیم کا باقاعدہ آغاز تو کر ہی دیا تھا۔ نون نام کی لڑکی میری سہیلی بن چکی تھی اور وہ ہر لحاظ سے میرا خیال کرتی تھی۔ اس کا گھر سڑک کے آخر پر تھا اور ہمارے گھر کی بند گلی اس سڑک کے تقریباً درمیان میں آتی تھی۔ اسکول جانے کے لیے نون کو ہماری گلی کے سامنے سے گزر کر جانا ہوتا تھا۔ سڑک کے آخر میں محلے کی مسجد تھی، جس میں مولوی صاحب اکثر یہ اعلان کرتے سنائی دیتے: جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ایک چھوٹی سی بچی فلاں فلاں نے مسجد کی تعمیر کے لیے 5 روپے کا چندہ دیا ہے، اللہ اس کا عطیہ قبول فرمائے اور اس کے ماں باپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، آمین، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ میرا بھی بڑا دل کرتا کہ کسی دن مولوی صاحب لاؤڈ سپیکر پر میرا نام بھی بولیں کہ میں نے بھی مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی ہدیہ دیا ہے، لیکن دینے کے لیے 5 روپے اماں سے کون مانگتا؟ وہاں تو چوانی بڑی مشکل سے ملتی تھی۔ مسجد کے ساتھ ہی دوسری طرف سے آنے والی سڑک کے آخر میں ایک کریانے کی دکان تھی، جہاں سے بچوں کی ٹافیاں، بسکٹ، چورن، قلمیں، کتابیں، روشنائیاں، سلیٹیں، سلیٹیاں، تختیاں وغیرہ سب کچھ ملتا تھا۔ اور ہاں، اسی دکان سے کیک رس اور کریم رول بھی ملتے تھے۔ اس دکان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ کیک رس کا چورا بھی بیچتے تھے۔ ٹوٹے ہوئے کیک رس اور ان کا چورا اسکول سے واپسی پر اگر کبھی چوانی ہمارے پاس ہوتی تو میں اور نون اپنی تختیوں پر کیک رس کا چورا ڈلوا لیتے اور پھر گھر واپسی تک تختی سے اٹھا کر، بلکہ کبھی کبھار تو زبان سے چاٹ کر بھی آخری ذرے تک اس کو انجوائے کرتے۔ اس زمانے میں تختی کا بہترین مصرف یہی تھا کہ وہ کیک رس کا چورا ڈالنے اور کھانے کے کام آتی تھی۔ راستے میں میری سہیلی نون مجھے گھر پر ڈراپ کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف نکل جاتی، کبھی کبھار ہمارے گھر بھی آ جاتی، اماں اور بھائیوں سے بھی ملتی، اسی طرح میں بھی اس کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ اس کا گھر سڑک کے بالکل آخر میں تھا۔ اس کے بھائیوں کی سائیکلوں کی دکان تھی۔ دکان کی ایک سائیڈ سے ٹاٹ کے ایک پردے کو اٹھا کر آپ گھر کے اندر جا سکتے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی پانی کے نالے کے اوپر لکڑی کی ایک پلی سی تھی، جس کو کراس کر کے ان کا صحن آ جاتا تھا۔ صحن کے پیچھے ایک برآمدہ سا اور پیچھے ایک کمرہ بھی تھا۔ بائیں طرف شاید بیٹھک بھی تھی
اور اس کے گھر کے پیچھے کافی نشیب میں کافی سیڑھیاں اترنے کے بعد ایک جنگل نما جگہ تھی جہاں پر ڈھیر سارے درخت تھے۔ درختوں کے درمیان ایک صحن سا بنا ہوا تھا جس میں ہم دونوں گھنٹوں تک کھیلتے رہتے تھے۔ نون کی امی جان بہت ہی شفیق اور محبت کرنے والی خاتون ہیں، ماشاءاللہ بھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ اس کی بڑی باجی بھی بہت اچھی اور ملنسار تھی، اور ابا جان کی تو شان ہی نرالی تھی، بالکل مہین شخصیت، ہمارے قائد اعظم جیسی، لیکن انتہائی شفیق انسان۔ نون کو انہوں نے کاپی یا کتاب کے صفحات کو فولڈ کر کے ان کے اوپر نام لکھنا سکھایا۔ اس طرح ہر صفحے پر نام آ جاتا اور اپوزٹ سائڈز پر صفحات کو فولڈ کرنے سے ایک طرف برائٹ اور دوسری طرف مدھم ہو جاتی۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا آرٹ تھا، حیران کن بھی۔ میں اس کے لیے اپنی سہیلی نون اور اس کے ابا جان کی بڑی معترف ہوں۔ آج پھر ایک کتاب پر اس کے آتھر کے انیشیلز لکھ کر میں نے اس پرانی یاد کو تازہ کیا ہے۔ ہم اپنی کتابوں پر اسی طرح اپنے نام لکھا کرتے تھے، یوں کتاب کے ہر صفحے پر ہمارے نام کی نشانی لگ جاتی تھی۔ صرف پہلے صفحے پر نام لکھنے سے تو کوئی بھی وہ صفحہ پھاڑ کے آپ کی کتاب یا کاپی پر قابض ہو سکتا تھا، لیکن اس طریقے سے نام لکھ کر ہم ساری کتاب کے ہر صفحے پر اپنا نام لکھ لیتے تھے۔ چور کو سارے صفحے پھاڑ کر ہی ہمارا نام مٹانا پڑتا، اس لیے کتاب یا کاپی کبھی چوری نہیں ہوئی۔ اسکول میں تفریح کے وقت ہم لوگ گھر سے لائے گئے لنچ باکس میں یا کھانے کے ڈبے میں سے اچار اور پراٹھا نکال کر کھاتے۔ اچار پراٹھا تو خیر آج بھی میری پہلی فیوریٹ ڈش ہے، لیکن اسکول میں جو اچار پراٹھا ہم کھاتے تھے اس کا ذائقہ آج کا کوئی 5 اسٹار کیا 7 اسٹار ہوٹل بھی پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ ہمارا کلاس روم ایسا تھا جیسے گراج، یعنی کہ ایک چوتھی دیوار نہیں تھی، بلکہ وہ صحن میں کھلتا تھا۔ اسکول کے ایک برآمدہ نما کمرہ تھا، اس میں پٹسن یا جوٹ کے ٹاٹ بچھے ہوئے تھے، جن میں سے اکثر تو درمیان سے پھٹے ہوئے بھی تھے۔ اگر کسی دن پھٹے ہوئے ٹاٹ پر جگہ مل جاتی تو اس کو کور کرنے کے لیے گھر سے لایا گیا بوری کا ٹکڑا یا کپڑا بچھانا پڑ جاتا تھا، اور میں تو اپنے بستے میں سے کتابیں نکال کر وہ بھی نیچے بچھا لیتی تھی بعض اوقات۔ سلیٹی کا استعمال گنتی اور پہاڑے لکھنے کے لیے ہوتا تھا۔ سلیٹ کے ساتھ ایک اسپنج بھی بندھا ہوتا تھا جس کا مقصد سلیٹ کو صاف کرنا ہوتا تھا۔ کبھی کبھار تو سلیٹ کو صاف کرنے کے لیے اسپنج گیلا کرنے کی استانی جی سے اجازت مل جاتی، لیکن اکثر ہم لوگ سلیٹ پر تھوک پھینک کر اسے صاف کرتے تھے۔ آج کے بچے یقیناً ہمیں بہت گندا تصور کریں گے، لیکن اس زمانے میں ہر بچے نے یہ کام ضرور کیا ہے۔ جو کہتا ہے کہ نہیں کیا وہ یا تو ایب نارمل ہے یا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم لوگ تو اپنی نئی تختیوں کو مضبوط اور ملائم کرنے کے لیے ان پر گوبر کا لیپ بھی کرتے تھے۔ ایک آدھا دن گوبر تختی پر لگا رہنے دیتے تھے، اور میری دوات جو کبھی تختی لکھنے کے کام تو نہ آئی، لیکن اکثر لیک ہو کر میری کتابیں، بستہ، کپڑے اور ہاتھ کالے کر دیا کرتی تھی، جس سے مجھے سخت نفرت تھی۔ انہی دنوں استانی جی 100 سے لے کر 1 تک الٹی گنتی لکھنے کا حکم صادر فرما دیتی تھی۔ میں ہمیشہ سے شرارتی، سلیٹ کی لیفٹ ٹاپ سے شروع کر کے نیچے آنے کی بجائے رائٹ باٹم سے شروع کرتی اور 1 سے لے کر 100 تک نیچے سے اوپر تک سیدھی گنتی ہی لکھتی، لیکن استانی جی کو دیکھ کر یوں ہی لگتا کہ میں نے 100 سے 1 تک الٹی گنتی لکھی ہے۔ اسی طرح پہاڑے لکھتے ہوئے بھی میں جمع کر کر کے لکھ دیتی۔ مسئلہ اس دن پڑتا جب پہاڑا سنانا بھی پڑتا، اس لیے رو پیٹ کر پہاڑے یاد بھی کر ہی لیے۔ 9 کے پہاڑے کے لیے بھی میں ہمیشہ ٹرک ہی استعمال کرتی، 1 دفعہ سیدھی گنتی اور 1 دفعہ الٹی گنتی۔ میرا سب سے فیوریٹ پہاڑا 11 کا تھا۔
جس میں ہر چیز ایک خوبصورت پیٹرن میں آتی ہے۔ 10 اور 5 کا بھی بہت اچھا تھا، سب سے برا 7 کا پہاڑا تھا۔ ویسے تو 9 کا بھی تھا، لیکن ٹرک کی وجہ سے وہ میرے لیے آسان ہو چکا تھا۔ شکر ہے کہ امتحان میں وائوا نہیں تھا، لکھنا ہوتا تھا، اور ریاضی کے لکھنے والے ٹرکس تو میں پہلی کلاس میں ہی سیکھ چکی تھی۔ تختی بھی اپنی سہیلی کی مدد سے رو پیٹ کر لکھ ہی لیتی تھی، لیکن میری ہینڈ رائٹنگ انتہائی بری اور گندی تھی۔ پڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور چیزیں یاد کرنے کے لیے رٹا لگانا مشکل کام تھا۔ جب بھی جغرافیہ اور معاشرتی علوم میں مشرق، مغرب، شمال، جنوب آتے تو میں بیٹھے بیٹھے پہلے اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ان سمتوں کو امیجن کرتی اور اس کے مطابق شہروں وغیرہ کے نام یاد کرتی۔ ہم لوگ اتنے خوش قسمت نہیں تھے جیسے آج کے بچے ہیں۔ انہیں بہت ساری چیزیں امیجن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز دے آر بورن ود دیم۔ اس زمانے میں اگر کبھی کبھی 5 یا 10 پیسے مل جاتے تو ہم اسکول کی مائی سے کڑاکا لے کر عیاشی کرتے۔ وہ کڑاکا بالکل جلے ہوئے گڑ سے بنا ہوتا تھا، کھاؤ تو آپ کے دانت ٹوٹنے کا 100% چانس، لیکن ہمارے لیے وہ کڑاکا کسی دولت سے اور نعمت سے کم نہیں تھا۔ کبھی کبھار ہم اس مائی سے 5 پیسے کا چورن بھی لے لیتے تھے۔ وہ چورن ایک لمبے مخروطی مینار نما کاغذ میں بند ہوتا تھا۔ اس کا نچلا آدھا حصہ تو تقریباً خالی ہی ہوتا، لیکن اوپر والے حصے سے کوئی 2-3 چٹکیاں چورن برآمد ہو ہی جاتا تھا۔ اوپر والے حصے کے بعد نچلے حصے کو ویسے ہی چوس چوس کر ہم چورن کھانے کے مزے لیتے رہتے، اور کبھی کبھی تو پورے 4 آنے یا 25 پیسے کے آلو چھولے بھی خرید لیتے، جو اکثر باسی ہوتے تھے، لیکن اس زمانے میں کس کو پرواہ تھی۔ تفریح کے کھیلوں میں برف پانی، گو یس، اونچ نیچ، پرچیاں اور رسہ کودنا شامل تھے۔ شروع میں مجھے رسہ کودنا نہیں آتا تھا، لیکن سہیلیوں نے سکھا ہی دیا۔ رسہ کودنے کے 2 طریقے تھے۔ 2 لوگ لمبے رسے کو پکڑ کے گھماتے اور باقی لوگ اندر آ کر اس کو کودتے تھے۔ جس کے پاؤں رسے میں پھنس جاتے اس کی باری چلی جاتی اور وہ گھمانے والوں میں شامل ہو جاتا۔ دوسرے طریقے میں خود انڈیویجولی رسہ کودنا ہوتا تھا، گھمانا بھی خود اور کودنا بھی خود، اور پھر اس میں سائیکل چلاتے ہوئے اسکول کے سارے صحن کا چکر لگانا بھی شامل ہو گیا۔ میں نے پہلے 2 بندوں کے گھومنے ہوئے رسے کی پریکٹس کی۔ گھومتے رسے میں انٹر ہونا مشکل تھا، اس لیے میری درخواست پر میری سہیلیاں رسے کو روک لیتی، پھر میں کھڑی ہوتی اور وہ رسہ گھمانا شروع کرتی۔ جس دن میں نے گھومتے ہوئے رسے میں انٹری مار کے رسہ کودنا سیکھا، اس دن میں نے اپنے آپ کو کسی نیوٹن یا آئنسٹائن سے کم نہیں سمجھا تھا۔ پھر انڈیویجولی رسہ کودنا بھی سیکھا، اور پھر رسے کا سائیکل چلانا بھی۔ گھر آ کر منجی کی ادوائن سے تھوڑی سی رسی کاٹ کے بستے میں ڈال لینا بہت بڑی عیاشی تھی۔ کبھی تو اماں بخوشی رسہ دے دیتی اور کبھی کہتی کہ ابھی کچھ دن پہلے جو لیا تھا وہ کدھر ہے۔ اماں کو کیا بتاتی کہ رسے گم بھی جاتے ہیں، اور کبھی ایک رسے کو لمبا کرنے کے لیے 2-3 کو جوڑ کے ایک لمبا رسہ بناتے ہیں۔ انہی دنوں میں ہم لوگوں نے 2 طرح کے گرہ لگانا بھی سیکھی۔ حالانکہ نوٹس کی 20 اقسام ہیں اور چند سے تو میں بھی واقف ہوں، لیکن آتی مجھے وہی 2 ہیں جو بچپن میں اپنی سہیلی نون کے ساتھ لگانی سیکھی تھی۔ گرہ سے مجھے یاد آیا کہ انہی دنوں میں ہم لوگ رنگ برنگے دھاگوں کو بٹ کے ان کی بڑی خوبصورت نشانیاں بناتے تھے، اور یہ نشانیاں قرآن پاک میں اور اسکول کی کتاب میں بک مارک کا کام کرتی تھیں۔ ہم لوگ درجنوں نشانیاں بنا کر ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار کسی امیر سہیلی سے قرآن پاک میں بک مارک کے طور پر مور پنکھ بھی مل جاتا تھا، اور ہم بچوں میں مشہور تھا کہ اگر ہم مور پنکھ کو کتاب یا قرآن میں رکھ کر بند کر دیں، ہوا نہ لگنے دیں، تو وہ مور پنکھ بچے بھی دیتا ہے۔ کچھ بڑی عمر کی لڑکیاں ثبوت کے طور پر ایک آدھ پر ہمیں دکھا کر کہتی کہ یہ بڑے والے مور پنکھ نے بچہ دیا ہے۔ ہم نے بھی بڑی کوشش کی کہ ہمارا مور پنکھ بھی کبھی ڈبل ہو جائے،
چھپ چھپ کے ان کو گھر کی موٹی موٹی کتابوں میں ہوا بند کر کے رکھا، لیکن کبھی بھی مور پنکھ نے بچہ نہ دیا۔ کبھی کسی نے کہا کہ اسے چینی کھلاؤ تو پھر ایسا ہوگا۔ یقین کریں کتابوں میں چینی بھی ڈالی مور پنکھ کے ساتھ۔ مور پنکھ چینی تو کھا جاتا لیکن بچہ نہ دیتا۔ وہ چینی بھی آف کورس یا تو چیونٹیاں کھا جاتی ہوں گی یا آنکھ بچا کر کوئی بچہ۔ انہی دنوں اسکول کے دوسرے گیٹ کی طرف ایک ٹوٹا ہوا پھاٹک پڑا ہوا تھا۔ ہم لوگ اس ٹوٹے ہوئے پھاٹک کے درمیان میں اینٹیں رکھ کر اسے سی سا جیسا بنا لیتے اور پھر اس کی دونوں طرف چڑھ کے بچے جھولے لیتے۔ اسکول کی پچھلی طرف بڑی نہر تھی اور اس کے ساتھ سبزیوں وغیرہ کا لمبا سلسلہ تھا۔ اس سے پہلے کافی گھاس وغیرہ اگی ہوئی تھی۔ اسی گھاس میں چوڑے سے پتوں والی ایک بوٹی بھی تھی جس کے پھولوں کے درمیان میں ایک گول سا چھوٹا سا بسکٹ نما سبز رنگ کا ایک حصہ ہوتا تھا۔ ہم نے اس کا نام چڑیوں کا بسکٹ رکھا ہوا تھا اور اکثر اس بوٹی میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم چڑیوں کے بسکٹ کھایا کرتے تھے۔ پتہ نہیں اب چڑیوں کے وہ بسکٹ ہوتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح واٹر سپلائی جو اس سڑک پر تھی جس کے ایک کونے پر مسجد اور دوسرے کونے پر میری سہیلی نون کا گھر تھا، اس کے گرد بھی ایک باڑ تھی جس پر رنگ برنگے پھول لگتے تھے، چھوٹے چھوٹے۔ انہی میں ایک باڑ ایسی بھی تھی جس پہ سفید رنگ کے 4 پتوں والے چھوٹے سے پھول لگتے تھے۔ ہم اکثر وہ پھول توڑ کر اس کی ٹیوب نما ڈنڈی سے سانس پیچھے کی طرف کھینچتے تو حلق میں ایک ٹھنڈا میٹھا سا احساس ہوتا۔ ہم نے ان پھولوں کو کسی بھی میٹھے کولڈ ڈرنک کا نعم البدل سمجھ رکھا تھا۔ اسی واٹر سپلائی کے بڑے بڑے کنووں پر ڈوم جیسے کور تھے اور ان کے اوپر درمیان میں لوہے کے راڈ لگے ہوئے تھے۔ ہم اکثر ان راڈز کو پکڑ کے گول گول گھومتے اور زیادہ دیر تک گھومتے رہنے کا مقابلہ کرتے۔ واٹر سپلائی میں ڈھیر سارے درخت تھے اور ان درختوں پر بے شمار گلہریاں تھیں، سارا دن ادھر سے ادھر پھدکتی رہتی۔ انہی دنوں بچوں میں کجیوں ٹھوٹیوں میں کھیر اور چاول وغیرہ بانٹنے کا رواج بڑا عام تھا۔ ہمیں بھی وہ کجیاں ٹھوٹیاں مل جاتی۔ اب پھر وہاں کسی نے بتایا کہ اگر کجیاں ٹھوٹیاں مار کے ہم نے گلہری کو مار گرایا تو اس کے اندر سے 8 آنے نکلیں گے۔ ان 8 آنوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے واٹر سپلائی کی گلہریوں پر 20 کجیاں ٹھوٹیاں برباد کیں۔ گلہریوں کو وہ کہاں لگنی تھیں، لیکن ہمارے برتن تو ٹوٹے نا۔ مجھے آج بھی تجسس ہے کہ اگر واقعی کسی دن گلہری کو وہ کجی لگ جاتی اور وہ مر جاتی تو کیا واقعی 8 آنے نکلتے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اسی طرح جب آندھی چلتی اور اس میں بھنور پڑتے تو کہتے کہ واو رولے میں جن ہوتے ہیں، اگر آپ اس میں پھنس گئے تو جن آپ کو لے جائیں گے۔ بس پھر کیا تھا، ادھر آندھی آئی اور ادھر ہم ڈر کے مارے گھر کے اندر۔ اللہ بھلا کرے ان جنوں کا جنہوں نے ہم جیسے جنوں کو سدھا کے رکھ دیا تھا۔ پھر ایک اور بات یہ بھی تھی کہ اگر چمگادڑ آپ کے کانوں کے ساتھ چمٹ گئی تو پھر اس کو ہٹانے کے لیے سونے کا ڈھول بجانا پڑے گا۔ سونے کا ڈھول کہاں سے آنا تھا؟ چمگادڑ دیکھتے ساتھ ہی ہم لوگ سب سے پہلے اپنے کانوں کو ہاتھوں سے کور کرتے۔ چمگادڑ سے نجات حاصل کرنے کے لیے سونے کے ڈھول کا بندوبست کہاں سے کرتے؟ گلہری مار کے 8 آنے تو ہم وصول نہ کر سکے۔ اپنی پہلی کلاس کا رزلٹ سننے کے لیے میں اپنے بھائی شہزاد کو بھی اسکول ساتھ لے کر گئی۔ وہاں تو ایک میلے کا سماں تھا۔ پیلے رنگ کے پھولوں کے ہار بیچنے والے اور دوسرے کئی ٹھیلے والے وہاں جمع تھے۔ پاس ہونے والی بچیاں پیلے پھولوں کے ہار خرید کر خود بھی گلے میں پہن رہی تھیں اور شاید استانیوں کو بھی دے رہی تھیں، مجھے زیادہ یاد نہیں ہے۔ ہاں، اس دن مجھے اسکول کے صحن سے 10 پیسے کا سکہ ملا۔ اللہ کی زمین سے ملا تھا، اس لیے بچپن کے کانسیپٹ کے مطابق اس پر اپنا پورا حق تھا۔ میں نے اس 10 پیسے کا کڑاکا لے کر اپنے بھائی کو دیا اور اپنا باجی اور بڑا ہونے کا پورا حق ادا کیا۔ ہاں، مجھے یاد آیا ان دنوں اسکول کی فیس بھی شاید 10 یا 15 پیسے ہی تھی، میکسیمم 25 پیسے۔
اس سے زیادہ تو ہرگز نہیں۔ اسی زمانے میں ایک اور واقعہ بھی ہوا۔ ابا جی نے اسکول کی نوکری سے ریزائن کر کے پاکستان کے مختلف اخباروں کے لیے لکھنا شروع کر دیا۔ ان کے ایک صحافی دوست سے ان کی دوستی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کے والدین کو ابا جی نے بالکل اپنے والدین تصور کر لیا اور ان کے بہن بھائیوں کو اپنے بہن بھائی جان لیا۔ بھلے لوگ تھے، ان کی اماں جان بالکل ماؤں کی طرح ہی ابا جی سے پیار کرتی تھیں، بڑی ہی شفیق، سلجھی ہوئی اور ملنسار خاتون۔ ان کے ہسبینڈ بھی بہت پیار کرنے والے اور وفادار انسان تھے۔ ابا جی کے دوست تو اسی کالونی میں رہتے تھے جس میں ہم رہائش پذیر تھے، لیکن ان کے والدین شہر کی دوسری جانب ایک کالونی میں رہتے تھے جو ریلوے لائن کے ساتھ تھی۔ والدین کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھیں۔ اتفاق سے ان کا نام بھی نون سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ابا جی کو نہ جانے کیا سوجھی کہ مجھے ان تینوں کے پاس شہر کے دوسرے کنارے چھوڑ آئے۔ اپنے منہ بولے والدین کے ساتھ محبت کے ثبوت کے طور پر یا میری بہتر تربیت کے لیے، میں آج تک اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ سکی۔ میں ان کے پاس رہتی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے، کھلاتے پلاتے، نہلاتے دھلاتے، کپڑے پہناتے، پڑھاتے، لیکن میری اپنی ماں، خالہ، کزنوں اور بھائیوں کا نعم البدل تو وہ ہرگز نہ تھے۔ انہوں نے مجھے پڑھانے لکھانے کے علاوہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنا بھی سکھائے۔ چائے بنانا بھی میں نے وہیں پر سیکھا۔ میں ان کو دادا دادی اور پھپھو ہی کہتی تھی۔ ان سب نے مجھے بہت پیار دیا، لیکن میرا دل اپنی ماں اور بھائیوں سے اداس رہتا تھا۔ ابا جی جب ویکنڈ پر ملنے آتے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا۔ پھر اگر وہ مجھے گھر لے جاتے تو میری عید ہو جاتی۔ پھر جب دوبارہ سائیکل پر بٹھا کے وہ مجھے ان کے گھر چھوڑنے جاتے تو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے معصوم دل پر اداسیوں کے بادل چھانے لگ جاتے۔ اکثر ریل کی پٹڑی کے ساتھ ساتھ سائیکل کے گھومتے پہیے کے ساتھ میرا دل بھی گھومتا اور ڈوبتا اور اداس ہوتا، لیکن ابا جی کے حکم کے آگے ایک نہیں چل سکتی تھی۔ ان کے گھر پہنچ کر ایک عجیب سی اداسی میرے اندر بھر جاتی۔ وہ لوگ لاکھ پیار کرتے، لیکن میری اپنی ماں اور بھائیوں کو وہ کیسے ریپلیس کر سکتے تھے؟ دادی ماں روزانہ سونے سے پہلے مجھے کہانیاں سناتی تھیں۔ ان میں سے اونٹ اور گیدڑ والی کہانی مجھے بہت پسند تھی۔ میں بھی ان کی کمر اور ٹانگوں کو لتاڑتی تھی۔ ان دنوں میں بالکل سنگل پسلی سوکھی سی ہوتی تھی۔ ہلکا پھلکا وزن ہونے کی وجہ سے بزرگوں کو لتاڑنے میں کوئی دقت نہ ہوتی اور وہ دیر تک میری ان خدمات سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اسی طرح والوں کے گھر میں ہماری رشتے کی ایک خالہ رہتی تھی۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ ادھر ہی رہائش پذیر تھیں۔ بچپن میں نے ان کی ٹانگوں اور کمر کو بھی بہت لتاڑا ہے، اپنی بیئی جی کو بھی اور کبھی کبھار شاید اپنی اماں کو بھی۔ میری بزرگوں کی ان خدمات کے صلے میں ہی شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا جہان کی نعمتوں سے نوازا ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ بزرگوں سے دعائیں لی ہیں، الحمدللہ۔ خیر واپس چلتے ہیں منہ بولے دادا دادی اور پھپھو کے گھر، جہاں میں نے اپنے ماں باپ کے بغیر رہنا سیکھا۔ تعلیم و تربیت کے لیے یہ وقت شاید کافی ریوارڈنگ بھی تھا، لیکن ایک 5-6 سال کی بچی کے دل کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو یہ کافی کٹھن تھا۔ خیر پتہ نہیں کیسے ابا جی کو مجھ پر رحم آ گیا، یا شاید مجھے اداسی سے بخار ہو گیا کہ وہ مجھے واپس گھر لے آئے اور دوبارہ ادھر نہیں بھیجا۔ اسی دوران میرے ماموزاد بہن اور بھائی بھی گاؤں سے شہر آ گئے پڑھنے کے لیے۔ میری ماموزاد بہن نون جب گاؤں سے آئی تو اوپر چھت پر گئی۔ وہاں پر بلب کا ایک ہولڈر بغیر بلب کے تھا۔ اس نے پہلی دفعہ ایسی چیز دیکھی تھی۔ چیک کرنے کے لیے اپنا انگوٹھا ہولڈر میں ڈال دیا۔ بدقسمتی سے پیچھے سے سوئچ آن تھا۔ اس کو اتنی زور کا کرنٹ لگا کہ خدا کی پناہ، شکر ہے کہ جان بچ گئی، نقصان نہیں ہوا۔ اس وقت تک میرے ننہالی گاؤں میں بجلی نہیں آئی تھی، اس لیے اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ ان دونوں بہن بھائیوں کے آ جانے سے ہمارے گھر میں رونق کا اضافہ ہو گیا۔
خالہ بھی ابھی کویت نہیں گئی تھیں، بلکہ خالو جی کویت سے آئے ہوئے تھے۔ میں ان کو ماموں حاجی کہتی تھی۔ بہت پیار کرنے والے انسان تھے، لیکن ساتھ ہی بہت سخت گیر بھی۔ I was really afraid of him۔ مجھے پینے میں شیزان بوتل بہت پسند تھی اور کوکا کولا 7 اپ مجھے بہت بری لگتی تھی۔ کوکا کولا کا نام میں نے کچی بوتل رکھا ہوا تھا۔ ماموں حاجی مجھے سزا کے طور پر کچی بوتل پلانے کی دھمکی دیتے تھے، جس سے میں بہت خوفزدہ تھی۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوکا کولا پینا میرے لیے زہر پینے سے کم نہیں تھا۔ ایک دفعہ کچن میں ایک گرین سی پیالی میں نے انگیٹھی پہ پڑی دیکھی اور پھر میں کچن سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیالی فرش پہ ٹوٹی ہوئی ملی۔ ماموں حاجی کو لگا کہ وہ پیالی میں نے توڑی ہے۔ میں نے بتایا کہ میں نے وہ پیالی انگیٹھی پہ پڑی دیکھی ضرور تھی، لیکن میں نے نہیں توڑی۔ لیکن وہ نہ مانے۔ مجھے بہت لالچ دیا کہ اپنا جرم قبول کر لوں تو مار بھی نہیں پڑے گی، بلکہ چوک سے مزیدار جلیبیاں بھی لا کر دیں گے۔ ابا جی نے بھی کہا کہ بیٹا مان جاؤ، جلیبیاں کھائیں گے۔ لیکن جب میں نے توڑی نہیں تھی تو میں کیوں مانتی؟ کافی دیر تفتیش چلتی رہی، لیکن میں کیوں مانتی جب میں نے جرم کیا ہی نہیں تھا؟ جلیبیاں بھی مجھ سے اقرار جرم کرانے میں ناکام رہیں، اور میرے دل میں ماموں حاجی کا مزید ڈر بیٹھ گیا جو کبھی نہیں نکلا۔ ماموں حاجی کا کویت واپس جانا خاندان کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا تھا۔ سارے رشتہ دار 1-2 دن پہلے ہی پہنچ جاتے، پھر سب کے سب ایک بڑی سی وین میں بیٹھ کر ان کو چڑھانے جاتے ہوائی جہاز پر۔ ایک دفعہ بہت بچپن، شاید 1.5-2 سال کی عمر میں لاہور جانا بھی مجھے یاد ہے، لیکن فیصل آباد کا ایئرپورٹ تو میرے لیے ایسے تھا جیسے بس ٹرمینل۔ خالہ، کبھی بھائی، کبھی ماموں حاجی، کبھی باجی، جب بھی کوئی آتا یا جاتا، پورا خاندان اس کو سی آف کرنے یا ریسیو کرنے کے لیے اکٹھا ہوتا۔ پتہ نہیں کیسا زمانہ تھا یہ۔ اب ہم لوگ تو آرام سے جہاز پکڑ کے ناروے آ جاتے ہیں، کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اور میری کزن کے آنے کے بعد کلاس میں ہماری اسٹرینتھ زیادہ ہو گئی تھی۔ میں، ایک شین اور 2 نون کا گروپ، ہم لوگ دنیا جہان کی شرارتیں کرتے۔ استانی جی کام دے کر جاتی اور ہم لوگ پرچیاں کھیلنے بیٹھ جاتے، شور مچاتے۔ جیسے ہی استانی جی آتی چپ کر کے بیٹھ جاتے، جیسے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ تفریح کے وقت اسٹاپو، رسا کودنا، اونچ نیچ کے ساتھ ساتھ اڈی ٹپا بھی ایک گیم تھی، جس میں 2 بندے اپنی ٹانگوں، پیروں، بازوؤں اور ہاتھوں کی مدد سے فرش پر بیٹھ کے مختلف طرح کی شیپس بناتے تھے، اور تیسرے بندے کو ان شیپس میں سے اپنے جسم اور کپڑوں کو ٹچ کیے بغیر کراس کرنا ہوتا تھا۔ ہر اگلا مرحلہ پچھلے سے زیادہ مشکل ہوتا تھا۔ باڈی یا کپڑا ٹچ ہونے کی صورت میں آپ کی باری ختم اور پھر نئے سرے سے دوبارہ شروع کرنا ہوتا۔ سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس گیم کے آخری مراحل میں، جن میں کافی اونچی چھلانگ لگانے کی ضرورت ہوتی تھی، میں بری طرح ناکام ہو جاتی تھی۔ لیکن ماسی مصیبتے کی بیٹی پے اس کھیل کی بڑی ماسٹر تھی۔ عمر میں وہ ہم سے 4-5 سال بڑی تھی، ماسٹر ہونا تو بنتا تھا۔ وہ بہت ساری چیزوں میں ہماری گرو تھی۔ اس نے اپنے صحن میں آم کے 2-3 بوٹے لگائے ہوئے تھے، اور ہمیں کہتی تھی کہ تم بھی اگر آم کی گٹھلی مٹی میں دباؤ گے اور ہر روز پانی دو گے تو بوٹے نکل آئیں گے۔ ہم لوگوں نے حویلی میں پتہ نہیں آم کی کتنی گٹھلیاں دبا کر پانی دیا، لیکن کبھی کوئی بوٹا نہیں نکلا۔ پے نے پتہ نہیں کیسے یہ سب کر لیا تھا۔ اس نے ہمیں ایک اور راز کی بات بھی بتائی تھی، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ وہ یہ تھی کہ اگر ہم اونٹ کا بال لے کر اس کو کسی وزنی چیز کے نیچے رکھیں گے تو کچھ دنوں کے بعد وہاں سے پیسے نکلیں گے۔ میں نے اور میری کزن نون نے ایک دن اپنے اسکول کے سامنے والی سڑک سے اونٹ کو گزرتے دیکھا۔ فوراً اونٹ کے بال کا خیال آیا، بھاگ کر سڑک پہ گئے۔ وہاں پر ہمیں ایک بال مل بھی گیا۔ ہم اسے اٹھا لائے اور چپکے سے بستروں والی منجی کے پائے کے نیچے اس بال کو رکھ دیا۔
ہمارے لیے سب سے وزنی چیز وہ منجی ہی تھی جس کو ہم دونوں نے مل کر اٹھا بھی لیا۔ پھر روز ہم چیک کرتے کہ پیسے آئے ہیں کہ نہیں۔ پے کو بتاتے تو وہ کہتی کہ چیک کرتے رہنا، ایک دن ضرور نکلیں گے۔ میرے بھی نکلے تھے، میں نے اپنی مٹی کے گلے میں ڈال دیے ہیں۔ پھر اس نے ہمیں اپنا گلہ دکھایا بھی، اس میں واقعی کافی پیسے تھے۔ اب تو ہمارا یقین اور پختہ ہو گیا۔ اسی دوران ایک کلاس میں پرچیاں کھیلتے ہوئے میری اور میری کزن نون کی لڑائی ہو گئی۔ اس نے میرے ہاتھ پر بہت زور سے دانتی کاٹ لی۔ اب میں نے بھی بدلہ لینا تھا۔ ویسے تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی لڑائی میں پہل کی ہو یا زیادتی کی ہو، لیکن اس دن میری کزن نون نے پہلے مجھے دانتی کاٹی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹانگوں کے درمیان پھنسا کر، یعنی اپنے آپ کو مجھ سے محفوظ کر کے کہا کہ اب تم کہاں مجھے کاٹو گی۔ وہ ہنس ہنس کے میری بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے ہنستے ہوئے چہرے پر اس کی ناک کے عین اوپر اپنے دانت گاڑ دیے۔ درد سے وہ بلبلا اٹھی۔ میرے دانتوں کے نشان اس کی ناک پر پڑ چکے تھے، شاید تھوڑا سا خون بھی نکلا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں گھبرا گئی۔ میری سہیلی نون نے اور میں نے اس کو دیکھا اور وعدہ لیا کہ گھر میں کسی کو شکایت نہیں لگائے گی۔ میں نے اس کو آفر کر دی کہ بستروں والی منجی کے پائے کے نیچے سے اونٹ کے بال کی جگہ سے جو پیسے نکلیں گے وہ آدھے سے زیادہ اس کو دوں گی، لیکن گھر میں کسی کو شکایت نہ لگائے۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ نہیں بتائے گی۔ گھر پہنچے تو اس کی ناک پر دانتوں کے نشان اتنے واضح تھے کہ خالہ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کچھ نہیں، مزید استفسار پر بتایا کہ وہ گر گئی تھی، لیکن خالہ کہاں ماننے والی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ ورنہ تمہاری جان نکال دوں گی۔ دوستی کے وعدے اور منجی کے پاوے کے نیچے سے نکلنے والے پیسے ایک طرف، جان کی امان بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ اس نے خالہ کو بتا دیا کہ شالہ نے میری ناک پہ دانتی کاٹی ہے۔ پھر کیا تھا، اس کی جان بخشی تو ہو گئی، لیکن میرے ساتھ کیا ہوا آپ ضرور جاننا چاہتے ہیں تو پھر سنیے۔ پانی والی پائپ کے ٹوٹے سے میری وہ پٹائی ہوئی خالہ کے ہاتھوں کہ رہے رب کا نام۔ پٹائی کے ساتھ آئندہ کبھی کسی کو ہاتھ نہ لگانے کا وعدہ بھی لیا گیا۔ خیر ہاتھ تو میں نے اس کو بھی نہیں لگایا تھا، صرف دانت لگائے تھے۔ بعد میں اس بیچاری نے مجھ سے بہت معذرت بھی کی اور بتایا کہ اگر وہ نہ بتاتی تو پھپھو اس کی جان نکال دیتی۔ خیر ہماری صلح ہو گئی، دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ منجی کے پاوے کے نیچے سے پیسے نہیں نکلے۔ کافی دنوں کے بعد ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہمیں جو بال ملا تھا وہ اونٹ کا نہیں بلکہ بکری کا بال تھا۔ اگر ہمیں اصلی اونٹ کا بال مل جاتا تو ہمارے وارے نیارے ہو جاتے۔ آج بھی جب کبھی اونٹ دیکھتی ہوں تو مجھے وہ اونٹ کا بال ضرور یاد آتا ہے۔ شرارتوں کا یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، لیکن ولاگ کافی لمبا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ الف شہلا کے دوسرے ولاگز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہیں تو کمنٹ، شیئر اور لائک کریں اینڈ کیپ واچنگ۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے بچپن کی شرارتوں کو یاد کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔